اقبال سلفی صاحب، سر یہ فرمائیے کہ جو جادو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے یہ تو ہوا کہ یہ موجود ہے، اس کے اثرات ہیں، ذرائع کون کون سے لوگ اس کے لیے اختیار کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، جادو جو ہے یہ ٹوٹلی ایک باطل قوت کا نام ہے جی، اور اس کے اثرات یہ ایک شیطانی فعل ہے خالص، اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، خود مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے. تو اس کے مختلف جادو کے طریقے ہر ملک کے اندر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں کیونکہ ہمارے غریب ملک ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جنات اور جادو کی جتنی ہارر فلمیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو یورپ والے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یورپ میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے وہاں رہنے کا، اور وہاں پر یہ اس سے زیادہ ہیں. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے. جی. اب وہ تو شیطانیت کا کام ہے، شیطان کر رہا ہے، جی. وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. جی. اب ڈاکو تو وہاں آئے گا جہاں مال ہوگا. بے شک. بالکل. تو اس پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آخر جو یہ مسائل پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ اچانک اس کا کاروبار بند ہو گیا بغیر کسی وجہ کے، اچانک اس کے دکان کے کونے میں جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے. جی ٹھیک. وہ اکیلا گلے پہ بیٹھا ہے لیکن وہ ساری سیل غائب ہو رہی ہے، کوئی آنا جانا نہیں کوئی ہے، چوری نہیں ہے، چوری ڈاکہ نہیں ہے. گھر میں ایسی جگہ آگ لگتی ہے کہ جہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ٹھیک. رات کو بچہ سویا، بچی سوئی ہے، کپڑے پہن کے سوئی ہے، صبح اٹھی ہے کپڑے ہی نہیں ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ خواب دیکھتا ہے مجھے کتے نے کاٹا، اب سویا تو اپنے بیڈ روم میں ہے، جی. تو چیخ مار کے جب اٹھتا ہے تو باقاعدہ کتے کے نشان ہوتے ہیں، کانٹے کے نشان ہوتے ہیں، خون نکل رہا یہ وہ ہوتا ہے. مشاہدات ہیں جو آپ کے سامنے جو ہم اس کو کر آتے رہے ہیں ہیں. آپ کے سامنے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ نفسیات، جی. ہم اس کو دیکھیں گے نفسیات قرآن و حدیث کیا کہتا ہے نفسیات کو. آخری سپارہ ہے، جی. آخری صورت ہے، جی. اور آخری آیت ہے. جی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب جن بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جی. انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. جی ٹھیک. آج ہمارا بلیو ڈینگی پر تو ہو گیا، ایک مچھر پر تو ہو گیا، سائنس نے اس کو بتایا کہ یہ ایک جی کانگو وائرس آ گیا ہے، بڑا شور ہے، وہ شور ہے. اس کا. لیکن جن جس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ جنوں کے بھی ہیں. ہمارا صلی کے اللہ رحمت للعالمین. عالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ثابت ہے کہ جنات تعلیمات لے کر جاتے ہیں، قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس وقت سماجی مسائل نہیں تھے، معاشرتی مسائل نہیں تھے؟ ہمارا ایکچوئل جو ہے بلیو ختم ہو گیا ہے، ہمارا بلیو ہو گیا ہے ظاہر پہ. جی ٹھیک. امامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے حالات تھے، اچانک برباد ہو گیا سب کچھ، سستی کاہلی ہے، مقروض ہو گیا ہوں، سونا مٹی بن گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالات سنوار دے گا. معاشی تنگ دستی ہے، تنگ دستی ہے، اس میں سب کچھ. اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے چند الفاظ بتاتا ہوں، تم اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو. لفظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا اور اللہ نے میرے معاملہ ٹھیک کر لیا. سبحان اللہ. اب اسی پہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ جادو کی کیا قسمیں ہیں، جی. یہ لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہی بولے. کس کے لیے؟ اللہم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا سبحان اللہ. غم و حزن سے، سستی کاہلی سے، بزدلی سے، قرضے سے، جو بھی. اب یہ لفظ ہیں کس کو کہے جا رہے ہیں؟ اللہ کو. جی ٹھیک.
اب جادو کیا ہے؟ جادو بھی مخاطب کرتا ہے، جادوگر وہ لفظ بتاتا ہے، ہزلیات بولتا ہے، منتر بولتا ہے، وہ شیطان کو مخاطب کرتا ہے۔ ہاں، دس از دا ڈفرنس، یہ ہے ڈفرنس۔ یہ فرق ہے کہ وہ اب وہ جادو ہے اور یہ اللہ کے التجا ہے، اللہ کے آگے دعا ہے، یہ فرق ہے۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں کو کہہ رکھا ہے جی کہ جس نے مجھے جس نام سے بھی پکارا غیر اللہ سے، چاہے وہ کوئی نبی ولی کیوں نہ ہو، تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ اس کا اللہ کی طرف سے معاملہ کمزور ہو۔ یہ ہمارا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جادو ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے، اسلم تسلیم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں پر کتبے نہ لگاؤ۔ قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے، قبر کی مٹی آپ کے کسی عزیز کی، وہ خبیث جو جادوگر ہے وہ کچھ ہزلیات پڑھتا ہے، کچھ منتر پڑھتا ہے، چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اچھا جی، اس میں میں وہ چیزوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں سارے وہ تو نہیں ہیں جو اثر لینے والے، کچھ سیکھنے والے بھی ہوں گے۔ ہاں 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 ہاں، صحیح صحیح۔ تو وہ میرے یا آپ کے کسی عزیز کی جس کے ساتھ میرا خونی تعلق ہے، رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے جہاں ہاں جی، وہاں سے۔ اس قبر کی ایک چٹکی مٹی لے گا، اچھا جی، چاند کی ایک تاریخ ہوگی، اچھا جی، یہ جو قتل کا جادو ہے، اچھا جی، تو اس پر وہ عمل کرے گا، کچھ پڑھتا ہے اس کو۔ کچھ پڑھتا ہے، شیطان کو مخاطب کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے یا اسی وقت پھڑک کے مر جاتا ہے۔ جی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب اگر میرا کتبہ لگا ہوگا میری والدہ کا یا میرے والد کا جی، تو آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں۔ کہ یہ سیلفی کی ماں کی قبر ہے، چلو مٹی لو تو اس کو اڑاؤ۔ اسلام یہاں ہمیں تحفظ دیتا ہے جی، کہ کچھ نہ لکھو، اس کو گمنام رہنا، قبروں پر کتبے نہ لگا۔ کتبے نہ لگو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جی، جس سے ہمیں ان سے بچنا۔ اب جس نے اس جادو سے بچنا ہے وہ چاند دیکھنے والی جو دعا ہے جی، صرف وہ پڑھ لے تو اس پر ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سیفٹی میئرز، یہ سیفٹی سیفٹی نہیں ہے، میئرز۔ صرف وہ دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی، جی، ساری دنیا کے جادوگر اس پر جادو کریں نہیں ہوگا۔ یہ ہے سیفٹی۔ جی، یہ کلام اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی ہوئی احادیث ہیں۔ جی، جی، اب جادو کی حقیقت کو ماننا ہی ہماری عافیت ہے، اس میں کہ ہم اس کو مانیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جی، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ موجود ہے، شیطان موجود ہے، اس کے پاس قوت ہے، جی، وہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے تیری پروردگاری کی قسم ہے جی، جی، کہ میں تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوست میں لے جاؤں گا۔ صحیح۔ یہ یعنی اس نے وہاں سامنے کہا بھی، دھمکی بھی دی، دھمکی بھی دی، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر بائیں سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں میں گا۔ حملہ آور ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔